نحمده ونصلي على رسوله الکریم۔ معزز سامعین، گزشتہ درس ہمارا سورۃ الکہف تک تھا، اس کے بعد سورہ مریم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ توجہ فرمائے تو میں ایک بڑا خوبصورت سورہ مریم کا ربط پچھلی سورہ مبارکہ کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کروں۔ سورۃ الکہف میں اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا، حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، اسی طرح حضرت ذوالقرنین کا واقعہ بیان کیا، اور ان تمام واقعات میں یہ بات سمجھائی کہ اگر اللہ کے ولی ہیں یا اللہ کے نبی ہیں یا دنیا کے بادشاہ ہیں، سب اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں۔ اصحاب کہف نے کہا ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے اللہ ہمیں رحمت عطا فرما۔ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے میں فرمایا فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمہ، کہ ایسا بندہ موسیٰ علیہ السلام کو ملا جس کو ہم نے اپنی رحمت عطا فرمائی تھی۔ اور حضرت ذوالقرنین کے واقعے میں فرمایا کہ قال ھذا رحمت من ربی، کہ دیوار قائم کی تو فرمایا یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہوا۔ اب سورہ مریم شروع ہو رہی ہے، فرمایا ذکر و رحمت ربک عبدہ زکریا، فرمایا کہ رب کی رحمت کا ایک اور نقشہ تمہیں بتائیں اس کے بندے زکریا علیہ السلام پر جب اس کی رحمت نازل ہوئی۔ اذ نادا ربہ نداء خفیہ، جب اس نے آہستہ آہستہ اپنے رب کو پکارنا شروع کیا، اور کیا دعا مانگی اور کیا فرمایا، کہا رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، اے میرے رب ہڈیاں میری کمزور ہو گئی ہیں، سر اتنا سفید ہے کہ سفیدی کے شعلے نکل رہے ہیں، ولم اکم بدعائک رب شقیا، اور اے میرے پروردگار تیری پکار کے ساتھ میں مایوس نہیں ہوں، بد نصیب نہیں ہوں، اس لیے تجھ سے دعا مانگتا ہوں کہ یا اللہ میں اتنا ضعیف ہوں، ہڈیاں بھی کمزور ہیں، اور بیوی کی حالت دیکھو تو وہ ہے وامرأتی عاقر، بیوی بانجھ ہے، وہ اولاد اور بچہ جننے کے قابل ہی نہیں ہے۔ یا اللہ ادھر بالکل محتاجیاں ہی محتاجیاں، لیکن جب تیری قدرت کی طرف دیکھتا ہوں اور رحمت کی طرف دیکھتا ہوں تو پھر مجھے کوئی مایوسی نہیں ہے، اس لیے تجھ سے دعا مانگتا ہوں حبلی من لدنک ولیہ، مجھے اپنی جناب سے بیٹا عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا ہم تجھے بیٹے کی بشارت دے رہے ہیں اور اس کا نام ہم نے یحییٰ تجویز کر دیا ہے۔ یا اللہ میرا بیٹا کیسے ہوگا؟ پہلے خود دعا مانگی، اب سوال کر رہے ہیں یا اللہ کیسے ہوگا؟ مفسرین فرماتے ہیں گویا کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ بیوی تو باندھ ہے، کیا وہ ٹھیک ہو جائے گی؟ میں بوڑھا ہوں، کیا میں جوان ہو جاؤں گا؟ کیسے ہوگا یا اللہ؟ اللہ نے جواب میں فرمایا قال کذالک، مفسرین فرماتے ہیں یہ کاف لبیان الکمال، اللہ کی کمال اور قدرت کو بیان کرنے کے لیے، قال کذالک قال ربک، اے زکریا تو بوڑھے کا بوڑھا ہی رہے گا، بیوی اسی طرح عاقر اور بانجھ کی بانجھ ہی رہے گی، اور پھر بھی میں اللہ بیٹا عطا فرما دوں گا۔ جوان میاں بیوی ہوں تو بچے ہوتے رہتے ہیں، اور کبھی ہم اپنی قدرت کا کمال یوں دکھاتے ہیں کہ ماں باپ دونوں اولاد کے قابل نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی ہم اولاد عطا فرما دیتے ہیں۔ قال کذالک قال ربک هو علی ہین، ضابطے میرے پابند ہیں، میں ضابطوں کا پابند نہیں ہوں، مجھ پر یہ بہت آسان ہے۔ وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، زکریا دیکھتے نہیں ہو تجھے بھی میں نے پیدا کیا، حالانکہ تو کچھ بھی نہیں تھا، تجھے میں نے بنا دیا، ایسے ہی بیٹا دینا بھی میرے لیے کوئی مشکل نہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں آؤ ایک رحمت کی مثال تمہیں اور سناؤں۔ وذکر فی الکتاب مریم، کتاب میں مریم علیہ السلام کا تذکرہ کیجئے۔ جب وہ علیحدگی میں گئی تو جبرائیل علیہ السلام آئے، فتمثل لہا بشرا سویا، ایک نوجوان کی صورت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام مریم علیہ السلام کے سامنے آئے۔ پاک دامنہ بی بی حضرت مریم علیہ السلام نے
تنہائی کے عالم میں جب ایک نوجوان کو اپنے پاس دیکھا تو کہنے لگی انی اعوذ بالرحمن منکا ان کنت تقیا، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں اگر تیرے اندر کوئی اللہ کا ڈر موجود ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا مریم پریشان نہ ہو، انما انا رسول ربک، میں تو انسان نہیں، میں تو رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، میرے پاس کیوں آئے ہو؟ تجھے یہ بتانا ہے کہ تجھے اللہ بیٹا عطا فرمانے لگے ہیں۔ میرا بیٹا؟ میرا بیٹا کیسے ہوگا؟ میری اولاد کیسے ہوگی؟ لم یمسسنی بشر، مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں، ولم اکو بغیہ، میں کوئی باغیہ گناہگار عورت بھی نہیں، میں نے کبھی گناہ کا ارادہ نہیں کیا اور شادی میری نہیں ہوئی، میرا بیٹا کیسے ہوگا؟ توجہ کرنا، قال کذالک، ابھی پیچھے رکوع میں پڑھا نا قال، وہی لفظ قال کذالک قال ربک، قافل بیان الکمال۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شادی کے بعد تو عورتوں کے بچے ہوتے ہی رہتے ہیں، اور کبھی ہم اپنی قدرت کا کمال یوں دکھاتے ہیں کہ بغیر نکاح کے، بغیر کسی بشر کے چھوئے کے ہم پھر بھی بیٹا پیدا کر دیتے ہیں۔ قال کذالک قال ربک، رب نے کہہ دیا هو علی ہین، وہی لفظ جو وہاں پیچھے فرمایا مجھ پر تو یہ بڑا آسان ہے، میرے لیے تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے، میرے لیے کیا مسئلہ ہے؟ اچھا یہ اللہ پھر کیوں عطا فرمائے گا؟ فرمایا وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، ہم تیرے بچے کو ساری انسانیت کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بھی بنائیں گے اور اپنی رحمت کا ظہور بھی بنائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مریم علیہ السلام کو درد ذی شروع ہو گیا، ولادت کے وقت کی تکلیف شروع ہو گئی، پھر چلی گئیں ایک کھجور کے تنے کے پاس اور وہاں جا کر افسوس کرنے لگیں۔ ظاہر بات ہے کنواری لڑکی کو بیٹا ہو جائے تو افسوس تو اس کا ہوگا، پریشانی ہوگی، اور افسوس کے عالم میں کیا کہا؟ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا، اے کاش آج کا دن آنے سے پہلے پہلے میں مر جاتی تو اچھا تھا، وکنت نسیا منسیا، میرا تذکرہ ہی ختم ہو جاتا، مجھے لوگ بھول جاتے، میرا نام و نشان مٹ جاتا۔ یعنی غم اور پریشانی کے عالم میں یہ بات کہی۔ یہاں پہ رک کر ایک بات عقیدے کی عرض کروں، اولیاء اللہ کی کرامتیں برحق ہیں جیسے انبیاء کے معجزے برحق ہیں، لیکن کرامت میں ہاتھ ولی کا ہوتا ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہوتی ہے، جیسے معجزے میں ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہوتی ہے۔ اب مریم علیہ السلام ایک نیک خاتون ہے، عابدہ زاہدہ، اللہ کی ولیاں ہیں، یہ بیٹا کرامتاً ملنے والا ہے، لیکن مریم علیہ السلام چاہتی ہیں کہ مجھے یہ کرامت نہ ملے، یہاں تک چاہ رہی ہیں کاش میں مر جاتی اور مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، لیکن اللہ نے بیٹا دیا اور بتایا کہ کرامت میں صرف ولی کی ذات ہوتی ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہوتی ہے۔ کرامت میں کس کی ذات کرنے والی ہوتی ہے جی؟ اللہ تعالیٰ کی۔ خیر، جبرائیل علیہ السلام نے پھر آواز دی، فناداها من تحتها اللہ تحزنی، غم نہ کر اللہ کی بندی، کیوں پریشان ہوتی ہے؟ قد جعل ربک تحتک سریہ، یہ تیرے رب نے تیرے پاؤں کے پاس نیچے پانی کا چشمہ جاری کر دی ہے۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، یہ کھجور کا خشک تنا، اس کو ذرا جھنجھوڑ تو ساقط علیک رطبا جنیہ، یہ تیرے اوپر تازہ کھجوریں گرائے گا۔ فکلی، کھجوریں کھا، وشربی، چشمے کا پانی پی، وقری عینا، جو معصوم اللہ نے دیا ہے اس کو گود میں لے، آنکھوں کو ٹھنڈا کر۔ یا اللہ کھجوریں بھی کھاؤں، پانی بھی پیوں، بچے کو بھی اٹھا لوں، خطرہ ان چیزوں کا نہیں، خطرہ تو یہ لوگ جب اعتراض کریں گے کہ تیری شادی نہیں ہوئی، تیرا بیٹا کہاں سے آ گیا، ان کو کیا جواب دوں گی؟ کہ اما ترین من البشر احدا فقولی انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، جب تجھے کوئی انسان ملے نا تو کہنا میں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، میں نے کسی سے بات نہیں کرنی، تو چپ کر جانا۔ جو اللہ خشک تنے سے تازہ کھجوریں گرا سکتا ہے، جو اللہ بغیر نکاح کے بیٹا دے سکتا ہے، جو اللہ پانی کا چشمہ جاری کر سکتا ہے، وہ اللہ تیری صفائی کا انتظام بھی کر سکتا ہے۔ مریم علیہ السلام ہاتھوں پہ اٹھا کے لے آئی،
قوم والوں نے وہی کہا جس کا ڈر تھا مریم علیہ السلام کو، ما کان ابوکی امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، تیرا باپ بھی ایسا نہیں تھا، تیری ماں بھی ایسی خاتون نہیں تھی، تو نے یہ کیا کام کیا؟ فاشارت الی، مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کیا، مجھ سے نہ پوچھو، اس سے پوچھو۔ ارے اس سے کیسے پوچھیں؟ کیف نکلم من کان فی المہد صبیہ، ایک دن کا بچہ گود میں ہے، اس سے کیسے پوچھیں؟ یہ کیا جواب دے گا؟ بس وہ یہ باتیں کر رہے تھے کہ رب نے کہا بول میرے عیسیٰ بتا دو۔ اب اور زیادہ باتیں نہیں ہونی چاہیے، اب اور زیادہ الزام نہیں لگنا چاہیے، اور زیادہ باتیں کرنے والے ان کو موقع نہیں ملنا چاہیے۔ بول میرے عیسیٰ۔ ننھے عیسیٰ بولے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، حضرت نے فرمایا اوے سنو، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا او عیسائیو، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہنے والوں، انہیں تو پہلے دن جب کلام کیا تو یہی کہا انی عبد اللہ، میں اللہ تعالیٰ کا بیٹا نہیں، اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے اللہ کتاب دیں گے، مجھے اللہ نبی بنائیں گے، مجھے اللہ نے برکت والا بنایا، نماز کا، زکوٰۃ کی نصیحت کی، ماں باپ کی خدمت کا حکم دیا، اور میرے اوپر رب کے سلام ہے، جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا، جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ کذالک عیسی ابن مریم، یہ ہیں عیسی ابن مریم، یہ ہیں عیسی ابن مریم، قول الحق الذی فیہ یمترون، ما کان للہ ان یتخذ من ولد، سبحانہ، رب کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ اس سے پاک ہے۔ پھر عیسیٰ پیدا کیسے ہو گئے؟ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، ایسے پیدا ہو گئے، جب اللہ کا حکم ہوا تو ہو گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو سنانے کے بعد آگے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کیا تھی؟ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، لوگو اللہ کی عبادت کرو، میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، اس ہی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد ہے جی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم۔ سبحان اللہ۔ یا اللہ میں لوگوں کے سامنے تیرا تذکرہ کرتا ہوں، تیری آیات پڑھتا ہوں، یہ آگے سے باپ دادا پیش کرتے ہیں، اللہ فرماتے تو اپنا باپ دادا پیش کر، ابراہیم علیہ السلام، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، تو ذرا پیش کر، تیرے دادے جیسا دادا تو کسی کا ہے نہیں نا ابراہیم علیہ السلام، تو اس کا ذکر کر۔ اچھا یا اللہ وہ کون تھے؟ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، انہو کان صدیقا نبیا، نبی تھے، لقب ان کا صدیق تھا۔ قربان جائیں اصحاب رسول کو اللہ نے صدیق کا لقب عطا فرمایا، جو لقب اللہ پہلے نبیوں کو عطا فرماتے تھے۔ خیر ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا باپ صاحب جناب خود کاریگر بھی ہیں، الہ بناتے بھی ہیں، رندہ شندہ پھیر کے تیار بھی کرتے ہیں، پھر انہی کے سامنے جھک بھی جاتے ہیں۔ مولانا الطاف حسین علی مرحوم نے کہا تھا ہم ایسے الہوں پہ حیران بڑے ہیں جو سنگی مزاج اور دل کے کڑے ہیں، سنگ کہتے ہیں نا پتھر کو، جس کو پتھر ہی کو تلاش کر بنایا گیا اس کا دل بھی پتھر والا ہی ہوگا۔ ہم ایسے خداؤں پہ، ہم ایسے الہوں پہ حیران بڑے ہیں جو سنگی مزاج اور دل کے کڑے ہیں، کھڑے ہیں، کھڑے ہیں، پڑے ہیں، پڑے ہیں، جو ناپو تو بندے خدا سے بڑے ہیں، جو ناپو تو بندے خدا، 7 فٹ کا بندہ 1.5 فٹ کے بت کے سامنے جھک رہا ہے اور کہتا ہے تو میرا معبود ہے۔ حضرت نے پوچھا یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ان کے سامنے کیوں جھکتے ہو جو نہ سنتے ہیں، جو نہ دیکھتے ہیں، نہ کچھ کر سکتے ہیں، کچھ دے سکتے ہیں۔ اے بابا میرے پاس علم آیا ہے، تیرے پاس علم کوئی نہیں، لہذا میری اتباع کر۔ معلوم ہے چھوٹے بندے کو بھی اگر علم ہونا، بڑے کو چھوٹے کے پیچھے چلنا پڑے گا۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، شیطان کی پوجا نہ کر، جس کام پہ تو لگا ہے نا اس کام پہ شیطان نے لگا رکھا ہے اور مجھے خطرہ ہے کہیں رب کا عذاب نہ آ جائے۔ باپ نے جواب میں کہا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، بڑا گستاخ ہے ابراہیم، میرے ان الہوں کی توہین کر رہا ہے، اس گستاخی سے باز آ جا، باز نہ آیا لارجمنک، میں تجھے سنگسار کر دوں گا، مار مار کے پتھر مار ڈالوں گا، اور وہجرنی ملیا، چھوڑ مجھ سے دور ہو جا، چلا جا یہاں سے۔ قال سلام علیک، حضرت فرمایا لو پھر اے گئے ہم جی،
نہیں تو نہ صحیح رب کی خاطر یہ قربانی بھی دینے کے لیے تیار ہیں. سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ. رب سے دعائیں کرتا رہوں گا، وہ میرے ساتھ بہت شفقت کرنے والا ہے. رب فرماتے سنو، جب ابراہیم نے میرے لیے چھوڑا نا تو پھر میں نے انعام بھی کیا دیا. اللہ فرماتا ہے وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، بیٹا بھی نبی دیا، پوتا بھی نبی دیا. وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، ہم نے نبوت کو ابراہیم کی نسل کے اندر رکھ دیا. سبحان اللہ. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بھی کرو، کتنے مخلص تھے اور کس طرح اللہ نے ہارون نبی ان کو بھائی ساتھ نبوت کے طور پہ جانشین عطا فرمایا. اور ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ بھی کرو. انہ کان صادق الوعد، وعدوں کا بڑا سچا تھا، پکا رسول تھا، اپنے گھر والوں کو بھی نماز زکوٰۃ کا حکم دیا کرتا تھا. اسی طرح ادریس علیہ السلام کا بھی ذکر کرو، بڑی عظمت اور بڑی شان والے تھے. کہ جتنے نبی بھی ہیں ہم سب میری وحدانیت کو بیان کرتے ہوئے گئے ہیں. لوگوں اس لیے سمجھو کہ عبادت کے لائق صرف کون ہے؟ اللہ. سبحان اللہ. فرمایا نبی تو نبی، میرے فرشتے بھی میرے حکم کے تابع. وما نتنزل الا بامر ربک، فرشتے کہتے ہیں رب کی اجازت کے بغیر ہم ایک انچ بھی نیچے نہیں اترتے. نبی میرے حکم کے پابند، فرشتے میرے حکم کے پابند، تم بھی میرے حکم کے پابند بنو. نہیں تو سنو دن قیامت کا آنے والا ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا کان علی ربک حتما مقضیہ. نیچے دوزخ بھڑک رہی ہوگی، اوپر سے تمہیں گزارا جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا. تقوی والے پار ہو رہے ہوں گے اور ظالم دوزخ میں گرائے جا رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں حفاظت فرمائے. پھر آگے اللہ کافروں پر شکوہ کرتے ہیں. جب میری آیتیں پڑھی جاتی ہیں کہتے ہیں چھوڑو جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غریب غریب لوگ بیٹھے ہیں، ہماری مجلس دیکھو بڑے امیر امیر لوگ بیٹھے ہیں. نعوذ باللہ من. فرمایا یہ دنیا کی 4 دن کی زیب و زینت ہے، سب کچھ ختم ہو جانے والا ہے. بعض لوگ یوں کہتے ہیں ہم آخرت میں جائیں گے ہمیں بہت کچھ وہاں مل جائے گا. فرمایا اطلع الغیب، غیب کو جھانک آئے ہو؟ ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا رب کے ہاں کوئی معاہدہ ہو گیا تمہارا کہ اللہ تمہیں دنیا میں بھی دے گا آخرت میں بھی دے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں. وہاں ایمان اور اعمال کے ساتھ فیصلے ہوں گے. رہی بات ان لوگوں کی جن کا ذکر اللہ نے پہلے کیا اور بتایا عیسیٰ علیہ السلام میرے بیٹے نہیں میرے بندے ہیں، ان کا جرم ان کو احساس نہیں کتنا بڑا جرم ہے. فرماتے ہیں تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا. فرمایا آسمان زمین پہاڑ پھٹنے گرنے ریزہ ریزہ ہونے پر آ جاتے ہیں. ان دعوا للرحمن ولدا، جب دنیا والے رحمان کی اولاد بیان کرتے ہیں. اللہ اولاد سے کیا ہے بولو. اس کے بعد سورۃ طٰہٰ ہے جی. سبحان اللہ. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. محبوب ہم نے قرآن اس لیے تو نہیں نازل کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، قرآن تو نصیحت بن کر آیا ہے اس رب کی طرف سے نازل ہوا جو عرش کا مالک ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا مالک ہے، جو دل کے راز بھی جاننے والا ہے. یعلم السر واخفیٰ. توجہ کرنا یہ جملہ صرف یہاں پہ کہا گیا ہے. فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اللہ راز کو جانتا ہے اور اس سے بھی بڑھ کر مخفی چیز کو جانتا ہے. راز وہ ہے میرے دل میں ہے، ساتھ والا بندہ نہیں جانتا میرے دل میں کیا ہے. اور اخفا وہ ہے جو ابھی میں بھی نہیں جانتا. آج سے 10 سال بعد ایک خیال میرے دل میں پیدا ہوگا، میرا رب آج اس کو جانتا ہے. اللہ لا الہ الا ہو. پھر نتیجہ نکالا جب قدرت بھی اسی کی، جب علم بھی اسی کا، پھر معبود بھی صرف کون ہے؟ اللہ. اس پر دوسری دلیل نقلی، یہ تو عقلی دلیل تھی، اللہ قدرت والا اللہ علم والا لہذا وہی معبود. اب نقلی دلیل، نقلی سے مراد نقل کیا گیا واقعہ. فرمایا وہ واقعہ بھی یاد تو کرو نا جب موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ کے ساتھ جا رہے تھے، رات کا وقت تھا، بیوی سے کہا تم ادھر ٹھہرو، مجھے وہاں آگ دکھائی دے رہی ہے، میں وہاں سے کوئی انگارہ لے آؤں. او اجد علی النار ہدا، یا کوئی بندہ ہوگا چلو راہ معلوم کر لیں گے، مصر کا راستہ بھول گئے ہیں. فلما اتاہا، جب آگ کے قریب گئے آواز آئی، نودیا بلائے گئے، یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک، میں تیرا رب بول رہا ہوں، جوتے اتار دے اور متوجہ ہو کر میری بات کو سننا شروع کر دے. سبحان اللہ. موسیٰ علیہ السلام کی قسمت پہ قربان جائیں، گئے تو آگ لینے تھے، رب نے نبوت عطا فرمائی.
اور یہ بات بھی سمجھیے کہ نبوت محنت سے نہیں رب کی عطا سے ملتی ہے. سمجھ آئی نا؟ رب کی عطا سے ملتی ہے. مرزا بے وقوف کہتا ہے کہ میں نے یہ کیا، پھر میں نے وہ کیا، پھر بڑی محنتیں کی، پھر اللہ نے نبی بنا دیا. چول محنتوں سے نبی کو نہیں بنتا. نبوت اللہ کی عطا سے ملتی ہے. اللہ عالم حیث یجعل رسالتا، جس کو اللہ چاہتا ہے رسالت عطا فرماتے ہیں. خیر بات شروع ہوئی، موسیٰ علیہ السلام با ادب کھڑے ہو گئے. اب پہلی وہی اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، میں ہی اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں. میرے بھائیو غور کیجئے، قرآن آپ روزانہ سن رہے ہیں، بار بار ایک ایک صفحے پہ پھر توحید پھر توحید. اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں بس مجھے پہچان لو، وحدہ لا شریک مان لو، میرے ساتھ شرک نہ کرو، انشاءاللہ نجات ہو جائے گی. اننی انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی الہ نہیں، میری ہی عبادت کرو، نماز کو قائم کرو، قیامت آنے والی ہے. یہ ساری باتیں کرنے کے بعد کہا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ. توجہ کرنا، بڑا خوبصورت مقام ہے. وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ یا موسیٰ، موسیٰ سونا یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قَالَ هِيَ عَصَايَ، یا اللہ یہ میری لاٹھی ہے. پہلے اللہ بول رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام سن رہے تھے چپ کر کے. اب موسیٰ علیہ السلام کو بھی موقع ملا بولنے کا. اب جب موقع ملا نا، پھر ذرا محبت کی باتیں دیکھنا، بات کو طول دینا دیکھنا، لمبا کرنا دیکھنا محبت الہی میں. موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ جواب تو یہ تھا نا یہ میری لاٹھی ہے. بات تو پوری ہو گئی تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اتوکل علیہا، یا اللہ اس پر میں ٹیک بھی لگاتا ہوں. وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، پتے جھاڑ جھاڑ کے بکریوں کو بھی کھلاتا ہوں. حالانکہ اللہ نے یہ نہیں پوچھا تھا لاٹھی سے کیا کرتے ہو، اللہ نے پوچھا نہیں، اللہ نے صرف یہ پوچھا تھا ہاتھ میں کیا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ٹیک بھی لگاتا ہوں، پتے بھی جھاڑتا ہوں. اور پھر خیال ہوا، مفسرین فرماتے ہیں محبت نے جوش مارا تو بات کو لمبا کر دیا، اور ادب غالب آیا تو بات کو ختم کر دیا. پھر ادب کا خیال بھی ہوا نا کہ اللہ تعالیٰ کہیں کہ میں نے تو تھوڑی سی بات پوچھی تھی، آپ لمبی باتیں بتانا شروع ہو گئے، اس لیے آگے کہنے لگے وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى. یا اللہ دو فائدے بتائے ہیں، لاٹھی میں اور بھی بڑے فائدے ہیں. لاٹھی میں اور بھی بڑے فائدے، لاٹھی میں ہے ہی بڑے فائدے جی. 4 کتاباں عرشوں اتریاں، پنجواں اتریا ڈنڈا. 4 کتاباں تورات، زبور، انجیل اور قرآن. 4 کتاباں عرشوں اتریاں، پنجواں اتریا ڈنڈا. ڈنڈے باز سدھا نہیں ہوندا، بے دینا دا گھنڈا. جو ان 4 کتابوں سے نہ مانے ان کے لیے پھر 5ویں کتاب ڈنڈا شریف ہے. وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ اخرى، بڑے فائدے ہیں اس میں یا اللہ اور بھی. اچھا بڑے مفید چیز اٹھائی ہے موسیٰ تو نے اپنے ہاتھ میں. قَالَ أَلْقِهَا یا موسیٰ، اے موسیٰ ذرا اس کو نیچے پھینکنا. اہلا یا اللہ، جو ہی پھینکی فیضا یا حیۃ تصحیٰ، سانپ بن گیا، دوڑنا شروع کر دیا. موسیٰ علیہ السلام کا اہل ہے یہ چنگا کام پڑا ہے بھائی. بڑی گپ شپ میں رب کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی، یہ بیچ میں سانپ کہاں سے آ گیا. دوسری جگہ پہ موسیٰ علیہ السلام ڈرے بھی بھاگے بھی. اللہ نے کہا قال خذا، پکڑ موسیٰ اس کو پکڑ، ولا تخف، اور ڈر نہیں. سنعیدھا سیرت الاولی، جس رب نے پہلے لاٹھی سے سانپ بنایا نا، اب تیرا پکڑنا تیرا کام ہے، اس سانپ کو دوبارہ لاٹھی بنانا تیرے رب کا کام ہے. سبحان اللہ. یہ ایک معجزہ دیا. ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے مریم علیہ السلام کے واقعے میں عرض کیا تھا کہ کرامت میں ذات سامنے ولی کی ہوتی ہے، کرنے والی ذات کس کی ہوتی ہے. اور ایسے ہی معجزے میں بھی اگر موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو سانپ خود بنایا ہوتا تو ڈرنے کی اور بھاگنے کی ضرورت نہ تھی. خود نہیں بنایا، بنایا اللہ نے، ہاتھ نبی کا معجزے میں، اور کرنے والی ذات کس کی؟ ایک دوسرے دلیل، دوسرا معجزہ فرمانا کہ وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ، اپنا ہاتھ اپنے بازو کے ساتھ ملا لو اور پھر باہر نکالو. تخرج بیضاء من غیر سوء، ایسا روشن ہوگا، تکلیف بھی کوئی نہیں ہوگی، چمک رہا ہوگا. یہ تیرے لیے دوسری نشانی ہے. سبحان اللہ. اللہ مولوی سیدھا بیان کرے تو ماشاءاللہ اچھی بات ہے، اور مولوی اگر بگڑ جائے نا جی تو پھر اللہ دی پناہ، پھر شیطان بھی حیران ہوتا اسی بھائی یار کراس کر گئے. میں نے بھی مولوی صاحب الیکشن کے دن تھے، پاکستان مسلم لیگ جب پاکستان بن رہا تھا
قائد اعظم محمد علی جناح صاحب الیکشن لڑ رہے تھے، ایک مولوی صاحب ان کی حمایت میں تقریر کر رہا تھا، اس کا قرآن وچ ثابت ہے کہ ووٹ محمد علی جناح صاحب نو دیو، کتنے ثابت ہے؟ قرآن پاک ہے۔ لوگ بڑے حیران میں، قرآن تو 14 صدیاں پہلے اترا، تو محمد علی جناح صاحب پیدا ہی نہیں ہوئے اس ٹائم، تو اس ووٹ کا ذکر کس طرح آ گیا انہوں نے دیو؟ او اللہ دے بندے کتنے ذکر ہے؟ اس آقا وزمم یدک الی جناحک، جناح نو بنایا محمد علی جناح الگ جناح بازو کو کہتے ہیں نا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا اپنا ہاتھ بازو کی طرف لے جاؤ، اس نے کہا اللہ کہتے ہیں وزمم یدک الی جناحک، جناح کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو اپنا ہاتھ جناح کے ہاتھ میں خیر فرمایا یہ 2 معجزے لے جاؤ اور جاؤ فرعون کی طرف، انہو طغی، بڑا سرکش ہے، کہا موسیٰ علیہ السلام نے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اے اللہ سینہ کشادہ کر دے، زبان کی لکنت دور کر دے، اور ایک اور دعا بھی ہے یا اللہ وجعل لی وزیرا من اہلی، میرے ساتھ میرا ایک بھائی بوجھ اٹھانے والا، وزیر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بوجھ اٹھانے والا، میری اہل میں سے وہ بھی مقرر کر دے، اور ساتھ بھائی کا نام بھی لے لیا ہارون اخی، اے اللہ اگر میرا بھائی ہو جائے تو بڑا اچھی بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہتے بھائیوں کے احسانات تو ہوتے ہیں، لیکن جتنا احسان ہارون علیہ السلام پہ موسیٰ علیہ السلام کا شاید کوئی کسی نے کیا، اے اللہ اگر میرا بھائی ہارون ہو جائے نا تو اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری، یا اللہ شریک کر دے کہ نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، 2 بھائی ہو جائیں گے، تیری خوب تسبیح بیان کریں گے، یا اللہ خوب تیرے حکم کو آگے بھی پہنچائیں گے۔ جواب سننا موسیٰ تیری بات ہم مان لیں گے، ہم نے تیرے اس سے پہلے بھی تیرے اوپر بڑے انعامات کیے، وہ وقت یاد کر موسیٰ اذ اوحینا الی امک ما یوحی، جب تو پیدا ہوا تھا فرعون نے ذبح کا آرڈر دیا تھا، تیری ماں کے دل میں کس نے بات ڈالی تھی کہ انقذفیہ فی التابوت، کہ صندوق میں موسیٰ کو ڈال، فقذفیہ فی الیم، پھر دریا میں اس کو ڈال، اور پھر دریا کنارے لگائے گا۔ یہ باتیں ڈالی اللہ نے تھی، پھر دریا نے کنارے لگایا کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ پھر فرعون نے وہاں سے نکالا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، پھر اس کے دل میں محبت کس نے ڈال دی؟ پھر تو پرورش پانے لگا، پھر تیری بہن کنارے کنارے چلتی ہوئی وہاں گئی تھی، جب فرعون پریشان تھا اس بچے کو دودھ کہاں سے پلائیں، تیری بہن نے مشورہ دیا تھا تیری ماں کا۔ یہ ساری باتیں کس نے کی تھی موسیٰ؟ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ، پھر ہم نے تجھے تیری ماں کی طرف لوٹا دیا تھا، کئی کر عینھا ولا تحزن۔ پھر جناب موسیٰ جب تجھ سے مکہ لگا اور ایک بندہ ڈھیر ہو گیا، تفصیل 20ویں پارے میں آئے گی وہاں بیان کریں گے، پھر تو یہاں سے چلا گیا تھا، پھر اس ظالم کے ہاتھ سے تجھے کس نے بچایا تھا؟ اور آج تو آ رہا ہے، ہم تیری یہ دعا قبول نہیں کریں گے، جاؤ دونوں بھائی جاؤ میری طرف۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھو سرین فرماتے ہیں بڑی عجیب بات، موسیٰ علیہ السلام نے بھائی کے لیے دعا مانگی، اللہ نے انعامات کی لائن لگا دی، میں نے یہ بھی دیا یہ بھی دیا، اب تیرا بھائی بھی تجھے دے رہے ہیں، جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اچھا دونوں بھائی جاؤ فرعون کے پاس، فقولا لہ قولا لینا، بات نرمی سے کرنی ہے، ہمارے علماء کہتے ہیں لہجہ نرم مسئلہ گرم، لہجہ نرم مسئلہ گرم، مسئلہ تو جو ہے وہی بیان کرنا ہے نا، لیکن اتنا بھی نہ کرو جناب اگلا سون کی کھانا ہے یار، اس طرح نہیں، لہجہ نرم۔ فقولا لہ قولا لینا، فرعون سے بڑا ظالم تو کوئی نہیں ہوگا نا، فرعون سے بڑا بے ایمان، اس کے سامنے بھی لہجہ نرم رکھنے کا حکم دیا گیا، نرم، اور تاکہ وہ بات سمجھے اور بات کو لے۔ اچھا یا اللہ بات یہ ہے کہ ہم جب جائیں گے نا وہ بات سنے گا نہیں، بڑا ضدی ہے، اور ہمارے اوپر تو ویسے بھی اس کا غصہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ہمارے بندے کو مار ڈالا ہے، وہ کدھر چھوڑے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا، ڈرو نہیں، 2 تم ہو اور تیسرا میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، میں سن رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، جاؤ بات تو کرو۔ اب گئے جناب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے، رب کی طرف بلایا، اس نے کہا فمر ربکما یا موسیٰ، کون ہے تمہارا رب ہے موسیٰ؟ کہا میرا رب وہ ہے آتا کل شیء خلقہ ثم ہدا، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، رہنمائی کی۔ جب اللہ کی توحید پر دلائل موسیٰ علیہ السلام نے دیے نا، فرعون نے کہا اب اس طرح تو سارے لوگ کہیں مسئلہ توحید مان ہی نہ لیں، ہو سکتا نواں پنگا پاؤ، نواں پنگا پاؤ، الجھاؤ۔ اور یہ عموماً
دین کے مخالفین کی یہی عادت ہوتی ہے، یہی عادت ہوتی ہے۔ مثلا ایک آدمی بیان کر رہا ہے قرآن، ایک آدمی مسئلہ توحید بیان کر رہا ہے، وہ بیچ میں کوئی اختلافی مسئلہ چھیڑ دیں گے۔ اختلافی مسئلے کا پھر کیا نقصان ہوگا کہ لوگ لڑ پڑیں گے، کوئی ادھر ہو جائے گی، کوئی ادھر ہو جائیں گے، وہ جو بات چل رہی ہے اس میں کیا ہو جائے گی؟ رکاوٹ ہو جائے گی۔ یہ شریر لوگوں کی عادت ہوتی ہے۔ اب جناب موسیٰ علیہ السلام جب دلائل دینے شروع کیے نا تو فرعون نے شرارت کی، کہنے لگا کہ فما بال القرون الاولی، وہ جو پہلے لوگ فوت ہو گئے ہیں جن کا یہ عقیدہ نہیں تھا جو تم بیان کر رہے ہو، ان کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام پھٹ کہیں گے وہ تو سب جہنمی ہیں، تو لوگ مخالف ہوں گے۔ میں کہو دیکھو تھوڑے پیو دادا جہنمی کہہ رہے، اس طرح جب الجھاؤں گا لوگ لڑ پڑیں گے اور بات سننے کے لیے تیار کوئی نہیں ہوں گے۔ اس نے بھی بڑی شرارت کی اور موسیٰ علیہ السلام نے بڑی حکمت سے جواب دیا۔ کہنے لگا پہلے لوگوں کا کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام فرمایا علمھا عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسیٰ، ان کا علم میرے رب کے پاس ہے، نہ وہ بھولتا ہے نہ وہ بھٹکتا ہے، ان کے بارے میں چھوڑ، تو گل اپنی کر، سمجھ آئی؟ اس مسئلے کو رہنے دے، اس مسئلے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا جب وہاں سے بات نہ بنی نا، موسیٰ علیہ السلام نے مزید دلائل دیے، اس نے کہا نعوذ باللہ یہ تو جادوگر ہے، اب جادوگر آئیں گے اور ہوگا مقابلہ۔ یہ بات ہم پہلے بھی سن چکے 9ویں پارے میں بھی۔ خیر وہ جادوگر آئے، انہوں نے جناب رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی، یوں لگا کہ پورا میدان سانپوں سے بھر گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں دل میں تھوڑا ڈر موسیٰ علیہ السلام کے بھی آیا، اس چیز کا ڈر آیا کہ سانپ تو ادھر بھی ہیں، میں بھی لاٹھی پھینکوں گا سانپ بن جائیں گے، لوگ کہیں گے سب برابر ہیں، فرق کیسے ہوگا؟ ہم نے کہا لا تخف انک انت الاعلی، موسیٰ ڈرنا نہیں ہے، جس کے ساتھ رب ہونا وہ سربلند ہی رہتا ہے۔ تو بھی ڈال۔ جو یہ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ، وہ جناب نگل گیا جو انہوں نے بنا رکھا تھا۔ جادوگر سجدے میں گرے اور انہوں نے کہا آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم بھی موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ فرعون نے دھمکی دی ہاتھ کاٹوں گا، پاؤں کاٹوں گا، سولی پہ لٹکاؤں گا۔ انہوں نے کہا جو مرضی ہے کر۔ اب پنجابی میں معنی کریں تو بڑا سخت بن جائے گا، لیکن ان کا جواب یہ تھا فقض ما انت قاض، تو کر جے کچھ کرنا ہے، فقض ما انت قاض، تو کر جے کچھ کرنا ہے، تو کیا کر لے گا اس سے زیادہ؟ ہاتھ پاؤں کاٹے گا نا، ہم رب پر ایمان لا چکے ہیں، اب ان دھمکیوں سے ایمان جانے والا نہیں۔ خیر آگے بات کو مختصر کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر وہ وقت بھی آیا جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اپنے ساتھیوں کو لے کر مصر سے نکلو، پیچھے پیچھے فرعون بھی گیا، فرعون کو ہم نے غرق کیا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو پار کیا۔ توجہ کرنا، یہ فرعون کا مقابلہ تھا، یہ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ تھا فرعون کے ساتھ۔ اب اگلا معاملہ ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، سمجھ آئی؟ اور دشمن کے پتھر بندہ سہ لیتا ہے، اپنوں کا پھول بھی برداشت نہیں ہوتا۔ اب اپنے کیسے تھے؟ فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بلایا طور پر، اور پیچھے سے سامری صاحب نے ایک بچڑا نکالا اور اس نے کہا ھذا الہکم و الہ موسیٰ، یہ معبود ہے تمہارا بھی اور موسیٰ علیہ السلام بھی۔ اور ساری قوم بچڑے کے سامنے جھکنا شروع ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، دیکھا جناب ادھر نیا، ہمارے ہاں کہتے ہیں نواں کٹا کھول گیا، اتنے نواں وچھا کھول گیا، اتنے کٹا نہیں بلکہ وچھا کھول گیا نواں۔ واپس آئے نواں وچھا کھلا ہوا جناب، وہ صاحب باں باں کر رہے ہیں، سب اس کے سامنے جھکے ہوئی ہیں، اور جناب یہ ہمارا معبود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو آیا غصہ، اور غصے میں آ کر ہارون علیہ السلام کو پکڑ لیا۔ کس کو؟ ہارون علیہ السلام کو پکڑا۔ تو نے منع کیوں نہیں کیا تھا؟ ہارون علیہ السلام نے کہا یا ابن امہ لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، اے میرے بھائی میری داڑھی اور میرے سر کے بال چھوڑ دے، نہ پکڑ ان کو، میری داڑھی اور میرے سر کے بال ہارون علیہ السلام کو لگتا ہے داڑھی تھی، سمجھ آئی نا؟ اور اتنی تھی کہ ہاتھ پڑ جاتا تھا، سمجھ آئی نا؟ اتنی نہیں تھی کہ اچے نالی مشکل نہ پکڑی ہوئے، سمجھ آئی؟ آخر کچھ داڑھی بھی تھی نا، تبھی تو ہاتھ پڑا۔ اس لیے قرآن کی برکت سے اللہ میں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ داڑھی تو سارے نبیوں کی سنت ہے، اگر خوبصورت نہ ہوتی تو اللہ اپنے نبی سے کہتا نہ رکھ،
جب خوبصورت تھی نا تب اللہ نے اپنے نبی کو رکھوائی ہے، اور سارے نبیوں کو، صرف ایک نبی کو نہیں، سارے نبیوں کو اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کے چہرے کے اندر ہی حسن خدا کی قسم۔ خیر، موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا ہارون علیہ السلام نے کہ میرے بھائی یہ سارا کرتوت تو سامری کا ہے۔ کس کا ہے جی؟ میرا نہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ ہارون علیہ السلام کا قصور نہیں ہے، اس کی طرف گئے۔ قال فما خطبک یا سامری، تو سنا بھائی سامری، تو ایک ایک بچہ کھولا، نواں کٹا نہیں نواں بچہ کٹیا، تو نے یہ کیا کام کیا؟ اس نے کہا بصرت بما لم یبصروا بی فقبضت قبضۃ من اثر الرسول، میں نے وہ چیز دیکھی جو انہوں نے نہیں دیکھی، پھر میں نے ایک مٹھی بھری رسول کے نشانوں میں سے، پھر میں نے اس کو پھینکا اور یہ میں نے ایک چال چل لی۔ اس کی تفسیر میں دو قول ہیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ جب دریا پار کر رہے تھے نا بنی اسرائیل، پیچھے فرعونی لشکر تھا، بیچ میں گھوڑے پہ سوار حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، اور جہاں ان کا گھوڑا وہ پاؤں رکھ رہا تھا وہاں پہ گویا کہ ایک قسم کا سبزہ اگ رہا تھا، اور اس نے وہاں سے مٹھی بھری اور وہ مٹھی اس زیورات کو پگھلا کے ایک بچڑے کی جو نقشہ بنایا تھا نا اس کے اندر ڈالی، تو یہ ایک حرام حلال مکس ہوا تو ایک بچڑا بن گیا۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ قبض تو قبضۃ من اثر رسول سے مراد یہ ہے، رسول سے مراد موسیٰ علیہ السلام ہے کہ میں نے کچھ وقت تو موسیٰ علیہ السلام کی اتباع میں پیچھے چلا، لیکن پھر میں نے کہا چھوڑو کوئی نواں شیطانی بناؤ جناب، کوئی نواں پروگرام کرو، یہ جناب نواں پروگرام ہوئے گا، کوئی شغل میلہ لگے گا، بچڑا آئے گا تب میلہ لگے گا۔ اب جناب اس نے یہ سارا کام کیا، اب سزا کیا ملی سامری کو سنیے۔ قال فاذهب فإن لك في الحیات ان تقول لا مساس، سزا یہ ملی اس کو جو آج ہم سب کو ملی ہوئی ہے، وجہ سزا تیرے لیے یہ ہے کہ تو کہے گا کہ لا مساس، چھونا نہیں ہے، ہاتھ نہیں ملانا۔ جی، جو سامری کے قریب جاتا ہاتھ ملاتا وہ ملانے والا بھی اور یہ بھی دونوں بیمار ہو جاتے۔ یہ سزا ملی اس کو جس نے لوگوں کو بچڑے کے سامنے جھکایا۔ آج در بدر پہ ہم جھک رہے ہیں نہیں جھک رہے، کوئی گھوڑے کے سامنے، کوئی قبر کے سامنے، کوئی کہاں، تو سزا اللہ نے پوری قوم کو لگائی، ہاتھ نہیں ملانا بھائی جی۔ ان تقول لا مساس، معلوم ہوا یہ بیماری کے ظاہری اسباب جو بھی ہوں پیچھے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، تب یہ سزائیں آتی ہیں، اور اس سزا کا نمونہ پہلے موجود ہے۔ جو آج ہم ہے نا ہاتھ نہیں ملانا، اس سزا کا نمونہ پہلے موجود ہے۔ سامری پہ یہ سزا لگی تھی، لا مساس، ہاتھ نہیں ملانا، ہاتھ میں یہ دنیا کی سزا ہے اور آخرت کی سزا تو الگ ہے۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اس بچھڑے کو جلایا، راکھ بنایا اور کہا انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، الہ تو صرف رب کی ذات ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ پھر آگے قیامت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور اس کے بعد قرآن پاک کی طرف ترغیب دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں ومن اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا، جس نے میری نصیحت سے منہ موڑا اس کی دنیا میں معیشت تنگ کر دیں گے، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور دن قیامت کے اس کو اندھا کر دیں گے۔ وہ کہے گا رب لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، میرے پروردگار مجھے اندھا کیوں کیا، میں تو ٹھیک ٹھاک دیکھتا بھالتا تھا۔ اللہ فرمائیں گے كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، تیرے پاس میری آیتیں آئی تھی نا تو نے بھلا دیا تھا، آج رب نے تجھے بھلا دیا ہے۔ اور پھر آخر میں فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی نماز کی پابندی کیجئے اور گھر والوں سے کہیے وہ بھی پابندی کریں۔ لا نسألک رزقا، ہم رزق کا انتظام، ہم رزق آپ سے نہیں مانگتے، رزق تو ہم آپ کو عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ سورۃ الانبیاء ہے وہ کل پڑھ لیں گے جی۔ اللہ تعالیٰ